السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت ہی نگلیکٹڈ موضوع ہے اور اس پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اس موضوع کا تعلق ریاست کے ساتھ بھی ہے، حکومت کے ساتھ بھی ہے، کسانوں کے ساتھ بھی ہے، زرعی مزدوروں کے ساتھ بھی ہے، جاگیرداروں کے ساتھ بھی ہے۔ تو موضوع ہے جاگیرداری کی تاریخ، لینڈ اونرشپ کی ہسٹری کیا ہے۔ پاکستان سے پہلے سب کانٹیننٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ انگریز کی حکمرانی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، اس سے پہلے مغل امپائر رہا ہے، موریہ، گپتا، مطلب پیچھے جتنا آپ چلتے جائیں گے تو آپ کو مختلف ڈینسٹیز کا ایک طاقت، اقتدار اور حکمرانی نظر آئے گی۔ ہم آج اپنے موضوع کو محدود کرتے ہوئے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مغل امپائر کے زمانے میں زمین کی ملکیت کسی لینڈ لارڈ کے پاس، کسی جاگیردار کے پاس نہیں تھی۔ پورے ہندوستان کی جو زمین ہے، بر صغیر کی زمین، وہ بادشاہوں کے پاس تھی۔ مغل امپائر کے جو مختلف وقتوں کے مختلف حکمران تھے ان کے پاس تھی، ان کے پاس ان کا اختیار تھا، اور جو لوگ کام کرتے تھے ان کا کام صرف کلٹیویشن تھا۔ جو جتنی زمین آباد کر سکتا تھا اس کو اتنی زمین آباد کرنے کی آزادی تھی، لیکن اس زمین کا حق ملکیت ان کے پاس نہیں تھا۔ پورا جو نظام تھا وہ، اس کے اندر بادشاہ یا اس کا نمائندہ یا اس کا گورنر یا اس کا کوئی کلیکٹر، جو بھی اس وقت جو عہدے تھے، وہ جب چاہے جب وہ زمین اس سے واپس لے سکتا تھا۔ البتہ ٹیکس وہ ضرور پے کرتے تھے، جتنی زمین آباد کرتے تھے اتنا وہ ٹیکس پے کرتے تھے۔ اس ٹیکس سے جو ہے نا وہ ریاستی اخراجات اور جو ہے اہلکاروں کی تنخواہیں اور جو ہے وہ جنگی اخراجات، اگر کہیں جنگ وغیرہ چھڑ گئی تو وہ جنگی اخراجات وغیرہ پورے ہوتے تھے۔ اور ریاست اتنی آرگنائز نہیں تھی جو آج کے جدید ریاست جس طرح آرگنائز ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں جو پوری زمین کی جو اسٹیٹس تھی یا زمین کا جو پورا جو طریقہ کار تھا اس کو کاشت کرنے کا، وہ یہی تھا، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریڈیشنل فیوڈلزم یا لینڈ اوننگ کا جو آج کا طریقہ کار ہے وہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور ڈائریکٹ رول جو ہے برٹش راج کا ہونا شروع ہوا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی زمینیں جو ہے وہ دی، لیکن ٹیکسز وغیرہ وہ بھی لیتے تھے، اور وہ ٹیکسز لینے کا مقصد یہ تھا کہ ان ٹیکسز کو وہ برٹش امپیریلزم کہیں آپ کو، یا برٹش حکمران کہیں، یا برٹش راج کہیں، ان کو وہ بھیجتے تھے وہاں پہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے یا ریاستی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد برٹش راج نے زمینوں کو دینا شروع کیا، اور لینڈ جو ہے
وہ اس کی اونرشپ کا وجود آنا شروع ہوا، لینڈ اونرشپ پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور اس سے جاگیرداری کی جو ابتدائی شکلیں ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہوئیں۔ اب ہم آج اس پہ بات نہیں کریں گے کہ انہوں نے یہ زمینیں کس کو دیں، اس لیے کہ یہ بہت کنٹروورشل پوائنٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ زمینیں جو ہے وہ ان کو دی گئیں جو کہ برطانوی راج کے حمایتی تھے، برطانوی راج کے سپورٹر تھے، برطانوی راج کو ایک سپورٹ دے رہے تھے اور ان کی حمایت کر رہے تھے، تو ان کو دی۔ اگر پھر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں گے تو بہت پوائنٹ آف کنٹروورسیز ڈیولپ ہو جائیں گی، لہذا بنیادی مقصد ہمارا کسی جاگیردار کے خلاف نہیں، کسی فرد کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ ہم صرف ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے جو بھی لینڈ اونرشپ کی یا فیوڈلزم کی جو ابتدا ہوئی ہے سب کانٹیننٹ میں، اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اگلے موضوعات میں ہم پاکستان اور ہندوستان میں جو لینڈ ریفارمز ہوئی ہیں اور ان کی نوعیت کیا تھی، اس کے فوائد کیا تھے، اس کو پاکستان میں وڈرا کیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھیں، تو آگے چل کے ہم اگلے جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم یہ بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں کہ جو ہے بنیادی طور پہ جو فیوڈلزم کا جو بنیادی خد و خال ہے وہ انگریز سرکار نے جو ہے نا یہاں سب کانٹیننٹ میں جو ہے نا واضح کیا، اور بنگال سیٹلمنٹ ایکٹ جو ہے بنگال لینڈ سیٹلمنٹ ایکٹ کے نام سے ایک ایکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ مدراس میں جو ہے وہ ایک اور نیا قانون لایا گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اونرشپ کا وجود میں آنا شروع ہو گیا سب کانٹیننٹ میں۔ زمین کی جو ملکیت ہے وہ کسی ریاست سے یا برطانوی راج سے نکل کر اور انفرادی لوگوں کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو گیا، اور یوں جو ہے وہ ایک جو ہے نا فیوڈلزم کا آغاز ہوا۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ بہت سارے جو پوائنٹس ہیں وہ انڈرسٹینڈ آپ نے کر چکے ہوں گے۔ آپ بہت شکریہ۔